मूवी का स्टार्ट एक सहरा में होता है जहां हम एक औरत को देखते हैं। उसका नाम मैलोरी है और वो अपनी गाड़ी चला रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मंगनी हो चुकी है और मूवी की स्टोरी के मुताबिक एक हफ्ते बाद उसकी शादी है। इसलिए वो शहर से बाहर जा रही है ताकि शादी की तैयारियों के लिए अपनी बहन के घर पहुंच सके। मैलोरी ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगती क्योंकि उसके और उसके मंगेतर के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स हैं। रास्ते में वो अपनी बहन एला के साथ वीडियो चैट करती है। एला बताती है कि उसने अभी तक अपनी प्लेन की टिकट नहीं खरीदी क्योंकि वो ये चाहती है कि मैलोरी पहले इस बात का यकीन करे कि वो वाकई अपने फैसले से खुश है। मैलोरी झूठी खुशी की आवाज में उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो खुश है और फिर कॉल काट देती है। यहाँ ये नहीं बताया जाता कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वो अकेले रास्ते पर गाड़ी चलाती हुई गहरी सोचों में डूबी होती है और फिर मेन रोड से एक सर्विस रोड पर मुड़ जाती है। वो सर्विस लेन ले लेती है क्योंकि उसका इरादा है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट ले और उसकी मंजिल डेनवर है। लेकिन उसका सफर रुकावट का शिकार हो जाता है जब उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। फिर वो गाड़ी के इंजन को चेक करने जाती है और उसे स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। मैलोरी अब पूरी तरह से इस सुनसान इलाके में अकेली रह जाती है और उसके पास कोई सिग्नल भी नहीं है, यानी वो मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकती। काफी वक्त अपनी गाड़ी में गुजारने के बाद जब वो एक सोडा कैन खोलने की कोशिश करती है तो वो फट जाता है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर वो गाड़ी के पीछे अपने कपड़े बदलती है और इसी दौरान अचानक किसी की आवाज से वो चौंक जाती है। वो एक आदमी होता है जिसका नाम क्रिस्टन है। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या हुआ है और उसके लिए बुरा महसूस करता है क्योंकि वो फंस चुकी है और फौरन उसकी गाड़ी की मुरम्मत करना शुरू कर देता है। मैलोरी की खुशकिस्मती है कि वो आदमी जानता है कि उसे क्या करना है और मुख्तलिफ तरीकों को आजमाने के बाद आखिर वो कामयाबी से गाड़ी को ठीक कर लेता है। मैलोरी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उसे पैसे देने की भी कोशिश करती है मगर क्रिस्टन इनकार कर देता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए काफी है। फिर मैलोरी अपनी गाड़ी में बैठती है और रवाना हो जाती है। लेकिन जब वो गाड़ी चलाती है तो उसे ख्याल आता है कि वो आदमी तो पैदल था और उसने उसकी गाड़ी भी ठीक की, तो कम से कम वो इतना तो कर सकती है कि उसे लिफ्ट ऑफर करे। वो उसे गाड़ी में बिठा लेती है और वो दोनों रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टन बहुत बातूनी है और कोशिश करता है कि मैलोरी के साथ बातचीत करे। वो अपनी बातों से मैलोरी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और खुद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगता है। अचानक उसका रवैया अजीब सा हो जाता है और वो कहता है कि किस्मत उन्हें एक साथ लेकर आई और ये सब कुछ इसी तरह होना था। जल्द ही पता चलता है कि ये आदमी बहुत ही बदतमीज है क्योंकि वो मैलोरी से बहुत गैर मुनासिब बातें करने लगता है। जब मैलोरी उसकी बातों से तंग आ जाती है तो वो गाड़ी रोक देती है और उसे कहती है कि वो बाहर निकले। लेकिन क्रिस्टन ऐसा आदमी नहीं है जो आसानी से बात माने और वो इसलिए गाड़ी में सवार नहीं हुआ कि इतनी आसानी से चला जाएगा। अचानक वो चाकू निकालता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे चाकू मार देगा। अब मैलोरी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो गाड़ी चलाती रहे। जब वो अपनी जान बचाने और इस बदतमीज आदमी से छुटकारा पाने का तरीका सोचती है तो उसे एहसास होता है कि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी। फिर वो जितनी तेज हो सके गाड़ी भगाती है और एक मुड़ने वाली जगह के करीब गाड़ी को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है और अगली चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि मैलोरी अपनी गाड़ी में उल्टी लटकी हुई है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसका पाँव सीट में फंस गया है और वो हिल नहीं पा रही। चूंकि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी इसलिए वो गाड़ी से बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो जख्मी तो होता है लेकिन मैलोरी के मुकाबले में इतना ज्यादा नहीं होता, बल्कि हकीकत में वो इस वक्त मैलोरी से काफी बेहतर हालत में है। तभी मैलोरी को उसका चाकू नजर आता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। अचानक क्रिस्टन होश में आ जाता है और मैलोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो चाकू पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे छुपा लेती है। क्रिस्टन को ये देखकर पता चलता है कि मैलोरी का एक पाँव फंस गया है। फिर वो उसे कहता है खुद ही निकल जाओ यहाँ से, और उस बेचारी लड़की को गाड़ी में उल्टा लटकता छोड़कर चला जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। मैलोरी के पास मदद के लिए पुकारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता और हम देख सकते हैं कि जहां वो फंसी हुई है उसके करीब एक दरिया है। रात गहरी हो जाती है लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और वो लंबे वक्त तक उसी हालत में पड़ी रहती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है ठंड बढ़ती जाती है और उसकी हालत मजीद खराब होने लगती है। वो इधर उधर देखने लगती है और गाड़ी में अपने कुछ कपड़े देखती है और किसी तरह उन कपड़ों को पहनने में कामयाब हो जाती है। उसकी खुशकिस्मती से गाड़ी की कुछ बैटरी अभी भी बाकी है तो वो हीटर चला लेती है। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ सर्दी ही उसका एक मसला नहीं है। वो ऐसी जगह फंस गई है जो एक जंगल के करीब है और इर्द गिर्द बहुत सारे जंगली जानवर हैं। इसलिए वो फौरन अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देती है ताकि जानवरों को डरा सके और ये तरीका काफी मददगार साबित होता है। चमत्कार की बात यह है कि वो किसी तरह खून जमाने वाली इस रात को गुजारने में कामयाब हो जाती है।
اور بہت سی مشکلوں کا سامنا کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس اب بہت کم پانی بچا ہے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ والا پورا دن بھی گزر جاتا ہے اور کوئی بھی اس بیچاری لڑکی کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ وہ ابھی تک اپنی گاڑی میں الٹی لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک اور رات گزر جاتی ہے اور اگلی صبح ہوتی ہے اور وہ ابھی بھی وہیں پڑی ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی ہے لیکن امید کا ایک دھیما سا نشان بھی نہیں ملتا۔ میلوری اب بہت خراب حالت میں ہوتی ہے اور مزید بدقسمتی یہ کہ کرسٹن وہاں آ جاتا ہے جو بہت خوش اور ہیلدی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر ایک اطمینان کی مسکراہٹ ہوتی ہے اور اسے یہ ماننے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ وہ میلوری کی تکلیف کا ہر لمحہ انجوائے کر رہا ہے۔ وہ واپس آ کر اسے ذہنی اذیت دینے لگتا ہے اور اس کے سامنے کھانے پینے لگتا ہے۔ پھر وہ بدتمیز آدمی دوبارہ میلوری سے کہتا ہے کہ قسمت کتنی عجیب چیز ہے۔ کرسٹن وہاں بیٹھ کر میلوری کی تکلیف اور اذیت کا مزہ لیتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ اس نے وہاں ایک کیبن دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی وہ کیبن خالی ہے مگر اسے لگتا ہے کہ وہاں ایک فیملی رہتی ہے اور وہ گھر پر نہیں ہے۔ کرسٹن یہ بھی دیکھتا ہے کہ میلوری اب زیادہ دیر تک نہیں رہے گی کیونکہ شاید وہ اگلی رات تک زندہ نہ رہ سکے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ میلوری اس کے پیچھے چیختی ہے اور مدد کے لیے گڑ گڑاتی رہتی ہے۔ اب تیسری رات آتی ہے اور باہر کافی اندھیرا ہوتا ہے۔ میلوری کو خوش قسمتی سے اپنی گاڑی میں ایک لائٹر مل جاتا ہے۔ وہ کچھ چیزیں جلانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس سرد رات میں اسے کچھ روشنی اور شاید گرمی مل سکے۔ پھر وہ سو جاتی ہے لیکن زیادہ دیر تک نہیں سو پاتی۔ وہ چوہوں کی ایک فوج کی وجہ سے جاگ جاتی ہے جو اس کے جسم کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میلوری اب اس سب سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور غصے سے ایک چوہے کو مار ڈالتی ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میلوری کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چوہوں کا آنا اتنا برا نہیں تھا کیونکہ کم از کم اسے کھانے کے لیے کچھ مل گیا۔ چونکہ وہ بھوک کی وجہ سے مر سکتی ہے اس لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ ایک مردہ چوہا کھا لے۔ اگلی صبح میلوری جاگ جاتی ہے جب اس کا فون بجتا ہے۔ یہ اس کے موجودہ حالات میں سب سے بہتر چیز ہوتی ہے اور اس کے دماغ میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ بچنے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی کال کر پاتی کرسٹن دوبارہ آ جاتا ہے۔ جیسے ہی میلوری اسے دیکھتی ہے وہ فوراً اپنا فون چھپا لیتی ہے۔ کرسٹن دوبارہ میلوری کو اس کیبن کے بارے میں بتانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ فیملی جو وہاں رہتی تھی اب واپس آ چکی ہے۔ پھر وہ یہ انکشاف کرتا ہے کہ اس نے انہیں ان کے ہی کیبن میں بند کر دیا ہے اور کہتا ہے کہ اب میلوری کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب وہ میلوری کی مدد کرنے والا ہے تاکہ وہ وہاں سے نکل سکے۔ سب سے پہلے کرسٹن اس کا موبائل فون چھین لیتا ہے جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ میلوری اس سے فون چھپا رہی تھی۔ پھر وہ اسے ایک آری دے دیتا ہے۔ شروع میں میلوری اسے کہتی ہے کہ وہ آری سے دروازہ نہیں کاٹ سکتی اور کرسٹن کہتا ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میلوری آری کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس آری سے اپنا پاؤں کاٹ کر خود کو آزاد کرے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اب ایک یہی راستہ ہے اور اگر وہ جلدی سے کچھ نہیں کرے گی تو یہاں مر سکتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ اسے اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ آری اب میلوری کے ہاتھ میں ہے اور کرسٹن نے جو اسے کرنے کو کہا تھا وہ اس پر سوچتی ہے لیکن آخر وہ غصے اور مایوسی سے چیخ اٹھتی ہے اور آری پھینک دیتی ہے۔ پھر رات ہو جاتی ہے اور میلوری کو پیاس لگنے لگتی ہے کیونکہ اسے پانی پیے ہوئے اب کافی وقت گزر چکا ہے۔ گاڈ شاید اس کی دعاؤں کا جواب دے دیتا ہے جب بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش بہت تیز ہوتی ہے اس لیے اب اسے پیاس سے مرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ جب وہ ریڈیو آن کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بارش کے طوفان کی وجہ سے سڑکیں سیلاب میں ڈوب رہی ہیں اور لوگ چھوٹے راستوں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ بڑی سڑکیں سیلاب کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکتی ہے لیکن اس کی بدقسمتی سے وہ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے بھیانک خواب کرسٹن کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ گاڑی روک کر آتا ہے میلوری ایک پلان سوچتی ہے۔ وہ اس مردہ چوہے کا خون اپنے پاؤں پر لگاتی ہے اور مرنے کا بہانہ کرتی ہے۔ وہ ایسا دکھاتی ہے جیسے وہ اپنے پاؤں کو کاٹتے ہوئے مر گئی ہو۔ کرسٹن اپنی ٹارچ کے ساتھ اس کے قریب آ کر اسے چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ قریب آتا ہے میلوری اسے چاقو مار دیتی ہے اور اس کی گاڑی کی چابیاں چرا لیتی ہے اور فوراً اس کی گاڑی کا دروازہ لاک کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ چابیاں اندھیرے میں پھینک دیتی ہے تاکہ وہ انہیں کہیں نہ ڈھونڈ سکے۔ اب جو پلان اس کے مائنڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید کوئی وہاں سے گزرے اور اس کی گاڑی کو وہاں رکی ہوئی دیکھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی آتی ہے اور یہ ایک پولیس کی گاڑی نکلتی ہے۔ جیسے ہی پولیس والا گاڑی سے باہر نکلتا ہے میلوری چیخنا شروع کر دیتی ہے تاکہ پولیس والے کی توجہ حاصل کر سکے لیکن طوفان کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ میلوری کی آواز آسمانی گرج میں دب کر رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف کرسٹن مسلسل ایک بے گناہ آدمی بننے کا ڈرامہ کرتا ہے جو طوفان میں زخمی ہو گیا تھا اور پولیس والے سے کہتا ہے کہ وہ اسے قریب کے کیبن تک لے جائے۔ آخر پولیس والا کچھ سنتا ہے اور چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کرسٹن کسی طرح اسے اس بات کا یقین دلا دیتا ہے کہ طوفان مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے اس لیے انہیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ میلوری مسلسل چیختی رہتی ہے مگر اب کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ کچھ دیر بعد طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے اور پانی کی تیز لہریں اس کی گاڑی کو قریب کے دریا کی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔
اب میلوری کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اگر وہ جلد ہی یہاں سے نہیں نکلی تو وہ بچ نہیں پائے گی۔ اب وہ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے جو کرسچن نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ پانی کا لیول بڑھنے لگتا ہے جس سے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر وہ اپنی ٹانگ کاٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ مشکل سے کچھ ہلکے کٹس ہی لگا پاتی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے اس کی گاڑی حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے اور خوش قسمتی سے جب گاڑی دریا میں گر جاتی ہے تو گاڑی کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کا پاؤں آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ بہت مشکل سے دریا میں تیرتی ہوئی پانی سے باہر نکل آتی ہے۔ اسے فوراً میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ وہ اس جگہ سے کسی بھی قیمت پر باہر نکلنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی چوٹوں کی وجہ سے چل نہیں پاتی، اس لیے وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا پکڑ کر چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ دریا سے تھوڑا دور ہی اسے ایک کیبن نظر آتا ہے اور اندر سے کسی کی آواز آتی ہے جو چیخ رہا ہوتا ہے۔ یہ آواز سن کر میلوری فوراً اس طرف بڑھتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ قریب پہنچتی ہے، وہ جس لکڑی کا ٹکڑا پکڑے ہوئے تھی وہ زمین میں لگے ایک بیئر ٹریپ میں پھنس جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ ٹریپ سے بچ جاتی ہے اور دوبارہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی لمحے میلوری کو کرسچن کی بات یاد آتی ہے جو اس نے کیبن کے بارے میں کہی تھی۔ اب میلوری کو یقین ہو جاتا ہے کہ کرسچن شاید اسی کیبن میں ہوگا اور یہ بات مائنڈ میں رکھتے ہوئے وہ کیبن کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں میلوری دیکھتی ہے کہ کرسچن اس پولیس آفیسر کو مار رہا ہے جس نے پہلے اس کی مدد کی تھی اور اس نے ایک لڑکی کو بھی یرغمال بنا کر رکھا ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ کیبن کے اندر قدم رکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کرسچن نے اس فیملی کو بھی مار دیا ہے اور پھر پولیس والے کی گن اٹھا لیتی ہے۔ میلوری چپکے سے اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور لڑکی کو آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ کرسچن پولیس کا یونیفارم پہنے ہوئے ہوتا ہے اور اپنا اگلا شیطانی پلان بنا رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میلوری کرسچن کے قدموں کی آواز سنتی ہے جو قریب آ رہے ہوتے ہیں اور وہ فوراً چھپ جاتی ہے۔ بالکل اسی لمحے وہ پاگل آدمی بھی آ جاتا ہے۔ میلوری گن اس کی طرف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ ہلا تو وہ اسے گولی مار دے گی، لیکن کرسچن میلوری پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس دوران میلوری دوسری لڑکی سے کہتی ہے کہ وہ فوراً بھاگ جائے۔ وہ کرسچن کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب کرسچن کمرے میں آ کر اسے ڈھونڈتا ہے تو میلوری وہاں نہیں ہوتی۔ آخر میلوری پیچھے سے حملہ کرتی ہے اور اسے دوسری منزل کی بیلکنی سے دھکا دے کر نیچے گرا دیتی ہے۔ کرسچن گر جاتا ہے اور اس کا پاؤں ایک بیئر ٹریپ میں پھنس کر کچل جاتا ہے۔ پھر میلوری اس لڑکی کے ساتھ نیچے آتی ہے اور کرسچن کو اس کا چاقو دے دیتی ہے۔ وہ کرسچن سے کہتی ہے کہ وہ اسے وہی موقع دے رہی ہے جو اس نے اسے دیا تھا۔ پھر میلوری قسمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، شاید یہ سب کچھ ایسا ہی ہونا تھا جب وہ پہلی بار ملے۔ مووی کے ختم ہونے سے پہلے کرسچن اپنی چوٹ سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور میلوری کی کہی ہوئی باتوں پر سوچ رہا ہوتا ہے۔ پھر میلوری اور وہ لڑکی سڑک پر چلتے ہوئے مدد کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں اور مووی ختم ہو جاتی ہے۔